فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ پھر جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے۔ اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس، فضل کی امید رکھ تو اپنے پالن ہار سے۔ تیرے ظاہر اور باطن سب سے واقف ہے خدا، ہے عبث کچھ بھی چھپانا واقف الاسرار سے۔ ہو عمل پیرا سدا انور خدا کے حکم پر، عاقبت میں تا نہ ہو محروم تو دیدار سے۔ مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیہ کریمہ سورہ کہف کی آخری آیت کا آخری نصف ٹکڑا ہے جو میرے مضمون سے متعلق ہے۔ خالق کائنات نے اپنے بندوں جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں انہیں راستہ دکھایا ہے۔ ایک بات تو یہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے کام کرے۔ جملہ بڑا مختصر سا ہے، عمل صالح کرے، لیکن عمل صالح کون سا ہے؟ وہی ہے
جو دائرہ شریعت میں ہے۔ انسان اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کر لے کہ یہ کام اچھا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کام اچھا ہو۔ اچھا وہی ہوگا جسے قرآن نے اچھا کہا ہے، اچھا وہی ہوگا جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فرمایا۔ شریعت کے دائرے کا ہر عمل اچھا ہے، اور اپنے خواہش نفس اور خیالات سے پیدا ہونے والی صورتیں، اس میں عین ممکن ہے کہ انسان سمجھے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں لیکن وہ کام غلط ہو۔ جیسے اسی سورہ مبارکہ کی دو تین آیتیں پہلے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ برباد ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ نیکی وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے نیکی قرار دی ہے۔ ہم اپنے خیال سے سمجھیں کہ یہ نیکی ہے، وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ مثلا جتنی بدعات ہیں، انسان اس کو نیک سمجھ کر، اچھا سمجھ کر بدعات کا مرتکب ہوتا ہے۔ اپنے خیال سے سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، لیکن اس کام پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوتی۔ اس کو شریعت کی زبان میں بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعتی جو عمل کرتا ہے وہ اسی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع چلے جاتے ہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت دن ان کے اعمال کو تولیں گے نہیں، اس لیے کہ عمل ہو تو تولیں، جب اسی وقت ختم ہو گیا تو تولیں گے کیا؟ تو اس آیت کریمہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، پہلا مطالبہ یہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہے، پہلا کام یہ کرے کہ اچھے کام، نیک اعمال، صالح اعمال، لیکن صالح اعمال کے ساتھ ساتھ سخت شرائط عائد کر دی، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، اس نے پوری محنت کر کے خون پسینے کی کمائی سے ایک دیگ پکائی، اور اپنے خیال میں اسے سمجھا کہ ان مقبروں پر اکثر بے سہارا لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ محلوں کے اندر لوگوں کو دعوت دی جائے، ان کو کھلایا جائے، ان جگہوں میں پہنچا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے یہ داتا صاحب کی نیاز ہے، دیگ پکائی داتا صاحب کے نیاز کے طور پر، یا کسی اور کی، یہ تو میں نے ایک نمونہ عرض کیا، اللہ کے سوا کسی بھی مخلوق کے نام کی نیاز، سیدنا حسین کے نام کی نیاز ہے، کربلا والوں کے نام کی نیاز ہے، اور لجا کے اس کو کھلا دیا۔ اپنے خیال میں سمجھا میں نے بڑی نیکی کی ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے، داتا صاحب بھی بہت خوش ہوں گے، اور اتنے خوش ہوں گے کہ جب بھی میں جاؤں گا تو میری کوئی بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔
اپنے خیال سے اس نے نیکی تو کی، دیکھنے والوں کو نیکی نظر آ رہی کہ غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں مخلوق کو شریک کر لیا اس لیے کہ رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، طواف عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اور نظر و نیاز بھی عبادت ہے۔ جس طرح سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں، رکوع جائز نہیں، طواف کسی اور کے در گھر کا جائز نہیں، اعتکاف کسی اور کے لیے جائز نہیں، صرف اللہ ہی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح روزہ یعنی کسی ذات کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ جانور اللہ کا دیا ہوا مال، اس کو کسی کے نام پر قربان کرنا، خون بہانا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح پکا کر یا کچا کسی بھی شکل کے اندر نظر یا نیاز کے نام پر کسی بھی مخلوق کے لیے دینا جائز نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے، کسی اور کے گھر کا طواف کرنا شرک ہے، اس طرح اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر ماننا بھی اور دینا بھی شرک ہے۔ تو بظاہر نیک عمل تو ہوا اس کا، غریبوں کو کھانا کھلایا، لیکن نیت میں خرابی آنے کے سبب سے وہ نیک عمل جو ہے سب برباد چلا گیا، اس لیے غیر اللہ کی نظر مانی اس نے۔ فقہاء نے لکھا النظر عبادت لا یجوز لغیر اللہ، نظر عبادت ہے، جیسا طواف عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، اس طرح نظر بھی عبادت ہے، لا یجوز لغیر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا امیدوار اس کے لیے دو مطالبے، پہلے ایک عمل نیک کرے، لیکن دائرہ شریعت میں جسے نیکی کہا گیا وہ یہ نیک عمل ہوگا۔ دائرہ شریعت کی حدود کو پھلانگ کر جو باہر نکلے گا وہ نیک عمل نہیں ہوگا۔ اور اس کی زندہ مثالیں صحابہ اکرام موجود ہیں کہ انہوں نے جو کام بھی کیا اللہ کے نبی کی تعلیم مطابق کیا، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ وہ نمونہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نمونہ ہے، چلتے پھرتے نمونہ۔ آئیڈیل مخلوق امت مسلمہ میں علی صاحب الصلاۃ والسلام صرف صحابہ کرام ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو شخص بھی کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے وہ انہی کے نقش قدم پر چلے جو دنیا سے چلے گئے، یعنی صحابہ، چونکہ وہ بھی صحابی تھے تو اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ فإن الحی لا تؤمن علی الفتنہ، کیونکہ جو زندہ ہیں ابھی خطرہ ہے کہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، لیکن جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اتباع اقتداء لازمی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر جو دوسرا جملہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ دو تین طرح استعمال ہوا ہے۔ وَلَمْ يُكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ،
اللہ کی بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں، ولا یشرک بعبادت رب احدا، اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں اور نہ شریک کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک مقام پر اسی سورہ مبارکہ پہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے حکم میں بھی کوئی شریک نہیں۔ میں اس کو آسان لفظوں میں یوں تعبیر کروں گا، ولا یشرک بعبادت رب، اللہ کی عبادت میں یعنی اللہ کے جتنے حقوق ہیں یہ سب اللہ کی عبادت ہیں، اللہ کے حقوق میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اور لم یکن لہ شریک فی الملک، ملک میں کوئی شریک نہیں، اقتدار میں کوئی شریک نہیں، ولا یشرک فی حکمہ، حکم میں کوئی شریک نہیں، مراد ہے کہ اس کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ کوئی بڑا چھوٹا نبی ولی جن انسان فرشتہ اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں، اختیار کسی کا نہیں، زمین و آسمان میں کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے۔ اور ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ اللہ احد، اللہ الصمد، قرآن کریم کی مختصر صورت قل هو اللہ احد، جو ایک دیہاتی بھیڑ بکری چرانے والا پڑھ سکتا ہے، پاکستان کی اس کلمے کے نام پر بنائے گئے پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وفاقی حکومت کا وفاقی وزیر، وزیر قانون، وزیر اطلاعات، وزیر داخلہ، یہ تینوں سمبل جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے۔ اس سے زیادہ شرمناک بات دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ حیرت ہے اس قوم پر، پھر بھی ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور اب پھر دیں گے۔ میرا جملہ ہے تو بڑا ناگوار، لیکن میں کسی کے رضا یا ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر بات کرتا ہوں۔ پاکستانی قوم سے زیادہ لاشعور قوم خدا کی دھرتی پر پیدا ہی کوئی نہیں ہوئی۔ ہر شیطان کو سر کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ مداری، یہ دھوکہ باز، یہ فراڈی ہے۔ جب آتا ہے الیکشن کے اندر کمپین چلانے کے لیے تو سب لوگ گلے میں ہار بھی ڈالتے ہیں، تو زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ انہیں کیا حق حاصل ہے کسی ایسے ملک کے اندر کسی اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے میں کہ جو کلمے کے نام پر بنایا گیا ہے؟ عرض کر رہا تھا سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، میرے نبی اعلان کر دیجئے اللہ احد، اللہ واحد، نہیں فرمایا۔ واحد کا معنی بھی ایک ہے اور احد کا معنی بھی ایک ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ واحد کا معنی ایک، اور دنیا میں ہر ایک جیسا دوسرا ایک ہے۔ میں ایک ہوں، میرے جیسے ہزاروں مجھ سے بہتر ہوں گے۔ آپ ایک ہیں، آپ جیسے بھی دنیا میں کئی ایک ہوں گے، لیکن اللہ ایسا ایک ہے، اس لیے فرما احد، اس جیسا کوئی اور نہیں، جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں یکتا ہے۔ احد کا معنی یکتا، اللہ احد، اللہ ایک نہیں، اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں، کسی بھی پہلو سے، کسی بھی خصوصیت میں، کسی بھی شان میں اس جیسا کوئی نہیں۔ نہ اس کی ذات جیسا کوئی ہے، نہ صفات جیسا کوئی ہے، نہ حقوق جیسا کوئی ہے، نہ اختیارات جیسا کوئی ہے۔ اللہ الصمد، عام طور پر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے اس کا؟ بے نیاز ہے۔ یہ وہی نیاز ہے جو داتا صاحب پر نیاز دی جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، یہ کس زبان کا لفظ ہے نیاز؟
اردو میں استعمال ہو رہا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا خوبصورت ترجمہ خیر ہر ایک بزرگ نے بڑے بڑے خوبصورت ترجمے کیے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اردو زبان با محاورہ ترجمہ لکھا تھا، دلی شہر کے ایک چھوٹی سی مسجد میں معتکف بن کر برسوں اعتکاف کر کے اللہ تعالیٰ سے مراقبے کر کر کے قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ لکھا تھا، اور ایسا ترجمہ ہے کہ آج کئی سو سال گزر چکے ہیں، 300-400 سال تقریباً گزرتے ہیں ولی اللہ کے خاندان کو، لیکن آج بھی صاحب علم انسان، جہلا کی بات نہیں کر رہا، صاحب علم انسان کہتے ہیں شاہ عبد القادر امام المترجمین ہیں، ترجمہ کرنے والوں کا امام ہے وہ، ایک ایک لفظ ایسا جیسا کہ آپ زر سے لکھنے قابل۔ انہیں اللہ الصمد کا ترجمہ، اللہ نرادھار ہے، اس کے لیے پھر جا کر دلی والوں سے پوچھا جائے گا اس کا کیا معنی ہے۔ ہمارے استاد الاساتذہ شیخ و شیوخ امام الموحدین رئیس المحدثین مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے زمانے کے کبار اولیاء اللہ میں سے، لوگ کہتے ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے، ہم ہر ولی کو مانتے ہیں، ٹھگ کو نہیں مانتے۔ کرتے سے ننگا ہو تو آدھا ولی ہے، شلوار سے ننگا تو پورا ولی ہے، ایسے کو نہیں مانتے ہم۔ یہ اجڑی ہوئی شکلوں والے، کبھی انہوں نے غسل نہیں کیا، کبھی چہرہ نہیں دھویا، چمٹے میں جانے والے، مالا لٹکی ہوئی گلی گلی دروازے دروازے پھرتے، ہم ان کو ولی نہیں مانتے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کی پوری زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے رنگین ہوتی ہے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے تھے، اللہ الصمد کا ترجمہ یہ ہے جس کی طرف ہر ایک ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو۔ آپ بھی یاد رکھنا، جس کی طرف یعنی ایسی ذات جس کی طرف ہر ایک ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو، اور وہ کسی کی طرف کسی وقت کسی چیز میں محتاج نہ ہو۔ اور ایک اللہ کے نیک بندے نے پنجابی زبان میں، جس کو آپ سن کر محظوظ ہوں گے، بڑا خوبصورت مختصر سا ترجمہ کیا ہے، میری مراد ہے امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ شاہ صاحب رحم اللہ فرماتے جے دے باجوں کسی دا کام نہ ٹرے، جے دے باجوں کسی دا کام نہ ٹرے، اور او دا کام ہر کسی باجوں پہ آ ٹرے۔ اللہ الصمد کا یہ معنی ہے، وہ ایسا احد ہے، ایسا یکتا ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کوئی اولاد نہیں جو اس کو ایڑیاں رگڑ کر مجبور کر سکے، ولم یولد، ماں باپ نہیں جو دباؤ ڈال کر مجبور کر سکیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی مد مقابل ہے ہی نہیں۔ اللہ احد، وہ ہے اللہ۔ تو اللہ وہ ہے، نہ اختیارات میں بھی کوئی اس کا حصہ دار ہے۔ بات کو دھیان سے سنا کرے، اور میری درخواست ہے آپ حضرات سے، میں بہت اپنے دماغ سوزی کر کے محنت کر کے آپ کے لیے ایک مضمون تیار کر کے لاتا ہوں، میری زندگی کے یہ نچوڑ ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے انشاءاللہ العزیز تو آپ کو اس کی افادیت کا اندازہ ہوگا۔ اس لیے اس کو سرسری سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب اللہ کی کسی نعمت کی بے قدری کی جاتی تو خدا تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنے اختیارات میں بھی
وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ قوی ہے، وہ عزیز ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ عزیز ہے، وہ متین ہے. یہ ساری کی ساری اس صفات قدرت ہیں اس کی. اور سارے اختیارات ہیں. اللہ اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے، اس کا کوئی. اب جب آپ کلمہ شہادت پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. واشہد ان محمدا وحدہ لا شریک لہ، ایسا وہ لا الہ ہے کہ وحدہ وہ اکیلا ہی ہے اپنے تمام خصوصیات میں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. نہ ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ حقوق میں کوئی شریک ہے. یعنی ساری عبادات میں کوئی شریک نہیں، یہ حقوق ہیں اس کے. اور اختیارات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی قادر ہے، نہ قدیر ہے، نہ مقتدر ہے، نہ قوی ہے، نہ عزیز ہے، نہ قہار ہے، نہ جبار ہے، نہ عزیز ہے، نہ متین ہے. یہ ساری کی صفات قدرت ہیں. اللہ اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک ہے، اپنے صفات کے اندر بھی وہ علیم بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے. سب کچھ جاننے والا وہ ہے، سب کچھ سننے والا بھی وہ ہے، ہر ایک کی خبر رکھنے والا بھی وہ ہے، ہر ایک کو پوری باریکی کے ساتھ دیکھنے والا بھی وہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور فرمائے کریں. اللہ اپنی ساری خصوصیات میں واحد لا شریک ہے. ذات تو اس کی واحد لا شریک ہے ہی. اور آپ سن چکے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں نے کہ دنیا میں آج تک ایسا مشرک نہیں پیدا ہو جس نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنایا ہو. ابو جہل سب سے بڑا مشرک دنیا میں گزرا ہے، لیکن اللہ کی ذات کو واحد لا شریک مانتا تھا. اللہ کی ذات میں کبھی بھی کسی دنیا میں کسی نے شریک نہیں بنایا. وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَعْبُودٍ سِوَى اللَّهِ فَفِي الظَّالِمِينَ ذَلِكَ كَثْرَةٌ. البتہ اللہ کی صفات میں، اختیارات میں، دوسری عبادات میں شریک بنانے والے بے شمار دنیا میں بد نصیب گزرے ہیں، لیکن ذات کو واحد لا شریک مانا گیا. کوئی مشرک دنیا میں ایسا نہیں گزرا، پہلے زمانے کا مشرک ہوں یا حضور کا زمانے مشرک ہوں، حتیٰ کہ آج کے زمانے کا مشرک پکا ٹھکا بت پرست ہندوستان کا ہندو بنیا، وہ بھی اللہ کی ذات کو واحد لا شریک مانتا ہے. اس جیسی ذات جیسا قرآن نے دعویٰ کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی موجود نہیں. ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کا ہر مشرک اللہ کی ذات کو مانتا، لیکن اس سے آگے گڑبڑ کرتے ہیں. تو اسلام کی شریعت نے، قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی ذات میں بھی جس طرح کوئی شریک نہیں، اس طرح صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. نہ کوئی علیم ہے، نہ کوئی سمیع ہے. علیم کا معنی سب کچھ جاننے والا، کوئی چیز اس سے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کا اپنا دعویٰ قرآن میں ہے. اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ آسمانوں کی نہ زمین کی. اور دنیا میں اور کوئی ہے ایسا ہے کہ آسمان و زمین کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو؟ یہ اسی کا اپنا اعلان ہے. الا یعلم من خلق، جس نے ساری کائنات بنائی وہ نہیں جانتا؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ خبردار ہے، باریک بین ہے. هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے، زمین میں وہی الہ. آسمان والے بھی اسی کو الہ سمجھتے ہیں. الہ کا معنی آتا ہے
وہی عبادت اور پکار کا لائق ہے۔ زمین والے بھی بگڑا ہوا انسان چھوڑ کر، بھٹکا ہوا انسان کو چھوڑ کر، سمندر کے اندر پلنے والی جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ کو واحد لا شریک مانتی ہے۔ جنگلوں میں پیدا ہونے والے جنگلی درندے بھی اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں، یہ ہوائیں بھی اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں، یہ فضائیں بھی اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں۔ یہ میرا اپنا دعویٰ نہیں، آپ کہیں گے ویسے مولوی جوش میں آ کر کہہ رہا ہے۔ قرآن تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، پاکی بیان کرتی ہے ساتوں آسمان، والارض ساتوں زمینیں، ومن فیہن جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے سب کے سب اللہ کو کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ پاکی بیان کرنے کیا مطلب؟ میں سنا چکا ہوں، سبحان اللہ کا کیا معنی؟ اللہ پاک ہے کس چیز سے؟ قرآن خود کہتا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے شریکوں سے پاک ہے۔ تو تسبح لہ السماوات السبع، پاکی بیان کرتی ہیں، تسبیح بیان کرتی ہیں ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ومن فیہن جو کچھ آسمان و زمین میں۔ پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں، کوئی ذرہ نہیں آسمان و زمین کا جو دیکھ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں جس کا الا یسبح بحمد، اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہا ہے، تحمید بیان کر رہا ہے۔ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، اے انسانوں تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھ سکتے۔ جس کی تسبیح کر رہی ہیں وہ ان کی تسبیحات کو جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ جس نے ان کو بنایا ہے، جس نے ان کو وہ زبان دی ہے تسبیح کرنے والی، اس زبانوں کو بھی جانتا ہے۔ 1980 میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی مرتبہ حرم شریف کی زیارت نصیب فرمائی تو حرم کعبہ میں ہمارے پاکستانی کا عالم ہیں جو پیدا ہی مکہ معظمہ میں ہوا ہیں، تعلیم انہوں نے پاکستان میں حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کو شرف دیا، اور ہر وقت ہر روز وہ حرم شریف کے اندر درس دیتے ہیں۔ مولانا محمد مکی، خدا انہیں سلامت رکھے، لمبی زندگی دے۔ ان کو جب میرے بارے میں پتہ چلا، میں ایک طالب علم تھا اور ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے آج میرے ممبر پر بیان کرنا ہے۔ 3 دن اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی، بالکل میزاب رحمت سامنے تھا۔ مطاف اب تو وہ بہت توسیع کر دی گئی، مطاف کے اندر ہی ان کا ممبر ہوا کرتا تھا، وہاں سامنے اس کو رکھ کر لوگ طواف کر رہے تھے۔ میں نے یہ بات کہی تھی، پوری دنیا کے انسان ہیں، اپنی اپنی زبان میں پکار رہے ہیں اس کو، سب کی زبانیں وہی جانتا ہے اور وہی سنتا ہے، وہی مرادیں پوری کرتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ سب کی زبانیں کون جانتا ہے؟ پرندوں کی بولیاں بھی وہی جانتا ہے، درندوں کی بولیاں بھی وہی جانتا ہے، سمندر والوں کی بولیاں بھی وہی جانتا ہے۔ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو ان کو کھلا رہا ہے، ان کے حالات کو بھی جانتا ہے اور حاجات کو بھی جانتا ہے۔ ان کے حالات کیا ہیں اور ان کی حاجات ضرورتیں کیا ہیں، ان کو پوری کر رہا ہے۔ پہلی دفعہ جب میں پنجاب میں آیا، گجرانوالہ شہر میں شیراں والا باغ کے پاس جو مسجد ہے، وہاں ایک مدرسہ تھا انوار العلوم، جہاں آج کل مولانا زاہد الراشدی خطیب ہیں۔ یہاں ایک مدرسہ ہوتا تھا، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، بڑا اچھا کامیاب مدرسہ تھا۔ تو پہلے سال میں وہاں داخل ہوا، بالکل ابتدائی کتابیں تھیں، صرف کی اور نحو کی، منطق کی۔ علم ادب میں یعنی عربی ادب سکھانے کے لیے، ادب سے مراد زبان، وہ ادب جو ہمارے یہاں عرف محاور میں چلتا ہے وہ نہیں، عربی ادب سکھانے کے لیے کچھ کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ اس کو عربی شدھ بدھ پیدا ہو، قرآن و حدیث کو سمجھ سکے۔ اس میں ایک کتاب تھی نفحۃ العرب،
اس میں ایک قصہ لکھا تھا، وہ قصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جان گئے ہوں گے آپ، عظیم پیغمبر کے صاحبزادے، دونوں باپ بیٹا نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ بادشاہ بھی اس شان کے کہ اس سے پہلے ایسا بادشاہ کو گزرا نہ قیامت تک کوئی اور آئے گا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ہم نے سلیمان کے لیے ہوائیں بھی مسخر کر دی تھیں، صبح کے وقت بھی ان کے تخت کو 1 مہینے کی مسافت پر لے جاتی تھیں، شام کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت پر۔ ایسا کوئی بادشاہ کسی نے دیکھا ہوائیں بھی تابع ہوں؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے دعا میں رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے اللہ مجھے اگر حکومت دینی ہے تو ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے۔ اور خالق کائنات نے دعا قبول فرمائی۔ جنوں پر بھی حکومت ہے، انسانوں پر بھی حکومت ہے، پرندوں پر بھی حکومت ہے، ہواؤں پر بھی حکومت ہے۔ بارگاہ الہی میں التجا کی سلیمان علیہ السلام نے، یا اللہ اتنی بڑی نعمتیں مجھے دے رکھی ہیں، اتنی بڑی سلطنت ہے، میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب میں ایک قصہ لکھا ہے، اور کتاب لکھنے والا بڑا معتبر آدمی ہے۔ میں ہر آدمی کی بات کو نہیں مانا کرتا، کوئی فطرتی کچھ ایسی ہے، مزاج ایسا ہے، سب ایسا پڑھایا گیا ہے کہ ہاں ہر ایک کو نہیں مانتے، اور جو ماننے کے قابل ہو تو اس کو مانتے ہیں۔ معتبر آدمی ہے، آپ نہیں جانتے، اس وجہ سے نام نہیں لیتا۔ سلیمان علیہ السلام نے التجا کی بارگاہ الہی میں، یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں اپنی مخلوق کو، اور میں ان کی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے پھر التجا کی، یا اللہ میں چاہتا ہوں تیری اس نعمت کا شکر گزار بنوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کریں۔ پھر جنوں کو بھی لگایا، انسانوں کو لگایا، مہینوں کی مسافت پر دسترخوان بچھ گئے، اور پھر نعمتیں بھی کھانے پینے کی تیار کر دی گئیں۔ اب ان کو اطلاع کون دے؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کہ یا اللہ آپ ہی اپنی مخلوق کو حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں حکم دیتا ہوں، سب سے پہلے قریب کے سمندر کی ایک مچھلی، اور وہ مچھلی بھی پوری نہیں تھی، کوئی ادھوری تھی، یعنی کچھ حصہ اس کا لنگڑا پن تھا۔ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ میرے سلیمان پیغمبر نے تمہاری دعوت کی، جاؤ۔ اللہ کے حکم مطابق وہ آگے، اور جو کچھ بھی انہوں نے اپنے حساب سے پکایا تھا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کے لیے وہ ایک لقمہ کر گئی وہ سب۔ اور دیکھنے والے تو حیران ورطہ حیرت میں ہوا ہوں گے، انسان ایسے وقت میں حواس کو بیٹھتا ہے، یہ ہو کیا گیا؟ تو مچھلی کہنے لگی ابھی پیٹ نہیں بھرا، کچھ اور چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام حیران کہ اتنا کچھ بنایا تھا وہ سب کھا گئی تو ابھی اور مانگ رہی ہے۔ اللہ نے اس کو زبان عطا کی کہ گھر میں مہمان کو بلا کر یوں جواب نہیں دیا کرتے۔ سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور فرمایا یا اللہ تو جانتا اپنی مخلوق کو، تو ان کے حالات کو بھی جانتا، ان کی حاجات کو بھی جانتا، اور تو پوری کرتا ہے۔ کاش کہ مسلمان کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے۔ ہمارے اندر خرابیاں یہ ہیں کہ اللہ کی عظمت ہمارے اندر نہیں۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا یہ کیا کریں ہمیشہ، دعا مانگنے میں تو کوئی فیس نہیں لگتی، یا اللہ اپنی عظمت کا نقشہ ہمارے دل میں بٹھا دے کہ تیرے حکم کے سامنے پھر دنیا کی کسی چیز کو خاطر نہ لائیں۔ جس بھی انسان کے دل میں اللہ کی عظمت آ گئی پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لایا۔
ہم جتنے اللہ والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، انبیاء تو سر فہرست ہیں اور انبیاء کا تربیت یافتہ بھی، لیکن اس کے بعد میں امت کے بے شمار لوگ اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں، آج بھی ہوں گے، کہ واقعتاً وہ اللہ کا ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، پھر انہیں دنیا میں کسی چیز کو خاتمہ نہیں دیا۔ ہم نے ایک قصہ سنا ہے، شاید اس میں واقعیت ہو۔ مغلیہ سلاطین میں شاہ جہاں ایک گزرے ہیں، اورنگزیب عالمگیر کے والد ہیں۔ یہ ان میں سے نیک آدمی گزرے ہیں۔ اورنگزیب تو خیر بہت ہی نیک انسان تھے، لیکن اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے یعنی جہانگیر سے اور اکبر وغیرہ سے بہتر انسان تھا، اور آپ نے دیکھی بھی ہوگی ان کی تصویر کے باقاعدہ پوری داڑھی ان کی، جہانگیر اور اکبر ان کی داڑیاں صاف تھیں، لیکن یہ پہلا مغل سلاطین کے اندر ہے کہ بڑی خوبصورت داڑھی اس کی۔ انہوں نے اس زمانے کے ایک عالم کو ملا جیون، علماء جانتے ہیں اس کو، اپنے بیٹے اورنگزیب عالمگیر یا اور جو بیٹے ہوں گے ان کے لیے اتالیق مقرر کیا پڑھانے کے لیے۔ وہ پڑھا رہے تھے، بادشاہوں نے کبھی کبھی انہیں کچھ حماقتیں بھی کرنی ہوتی ہیں، جو آبا و اجداد سے حماقتیں چلی آ رہی تھیں، کچھ ایسی غلط حرکت کرنا چاہا اور پھر ملا جیون کو پتہ چلا، انہوں نے اعتراض کیا یہ غلط بات ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو بادشاہ جتنے ہوا کرتے ہیں، بادشاہوں کی کسی چیز پر نکیر کرنے کا معنی ہے اپنی موت کو دعوت دینا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ ملا جیون انکار کر رہے ہیں اور آپ کی بات پہ اعتراض کر رہے ہیں، انہیں سزا دینے کا، کیونکہ بادشاہوں کا یہ شیوہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ہم نے اس طرح کے اعتراض کرنے والوں کو چھوڑ دیا تو ہمارا رعب، دبدبہ اور سلطنت کی جو ہیبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آرڈر کر دیا کہ ملا جیون گرفتار کیا جائے۔ ملا جیون کو جب پتہ چلا تو ملا جیون کو اچھا ہماری گرفتاری کا آرڈر ہے، اچھا ٹھیک ہے ہمارے ہتھیار بھی لاؤ۔ کسی نے کہا یہ ہتھیار کیا ہے؟ بادشاہ کے مقابلے کہنے لگے میرا مسلح لاؤ، وضو کے لیے پانی لاؤ، پہلے میں اپنا ہتھیار سجا لوں تو پھر اس کے بعد۔ نفل شروع کر دیے۔ کسی نے بادشاہ کو بتا دیا کہ ملا جیون کو یہ پتہ چلا، اس نے یہ جملہ بھی کہے کہ میرے ہتھیار لاؤ اور پھر اس طرح نماز شروع کر دیے۔ بادشاہ نے فوراً اپنا آرڈر کینسل کر دیا کہ اللہ کے ساتھ جب رابطہ کر لیا اس بندے نے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ آ گئی تو نہ سلطنت رہے گی نہ کچھ رہے گا۔ آپ سن چکے ہیں کہ اس کا باپ جہانگیر نے مجدد الفسانی کو گرفتار کیا تھا، قلعہ گوالیار میں بند کیا، تو مجدد صاحب نے تو کچھ بھی نہیں، کوئی بدعا بھی نہیں کی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جہانگیر کے پیٹ میں ایسا درد ہوا رات کے وقت کہ سارے اطباء ڈاکٹر جو اس زمانے میں حکیم ہوا کرتے تھے سارے آزما لیے، کوئی بھی علاج کارگر نہ ہوا۔ آخر بادشاہ رات کی تنہائی میں کس بالکل بند کوٹری میں کہ آواز باہر نہ جائے وہاں جا کر رویا اور اللہ کا مخاطب کر کے یا اللہ مجھ سے کون سا قصور ہو گیا جو اس تکلیف میں کوئی علاج مؤثر نہیں ثابت ہو رہا۔ ایک غیبی آواز آئی تو نے میرے بندے کو پکڑا تھا میں نے تجھے پکڑ لیا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں واقعتاً اصل بادشاہ وہی ہوتے ہیں جو دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، اسلحے کے زور پر، ہتھیاروں کے زور پر، فوج کے زور سر اور حکومتی اسباب کے زور پر حکمران نہیں ہوتے جیسے ہمارے زمانے کے حکمران ہیں۔ ہر نتو پتو ان کو گالیاں دیتا ہے اور کہتے ہیں ہم حکمران ہیں، اور ہماری یاد کے اندر جو موجودہ حکومت جتنی بے وقت بے وقار ہے، جتنی گالیاں اس کو پڑی ہیں، اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی، لیکن بیٹھے ہیں۔ یہ بھی بادشاہ ہیں، وہ بھی بادشاہ تھے۔ بہرحال میرے دوستوں عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی سے نہ دبتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔
اور پھر موت جو ہے اگر کسی نے نہ قتل کیا تو ویسے انسان نہیں جائے گا، جانا تو ویسے بھی ہے، ہاں البتہ کسی نے قتل کر دیا تو شہادت کی موت ملے گی، پھر ڈرنا کس بات کا؟ شہید کو اتنی تکلیف میں نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے کہ جتنی کسی کو کانٹا چبھنے کی ہوتی ہے، اس کے جسم کے پرخچے اڑ چکے ہوتے ہیں اور اس کی روح جنت میں پہنچ چکی ہوتی ہے، زمین پر قطرہ پانی خون کا پہنچنے سے پہلے وہ جنت میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کو کس بات تکلیف ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانیاں دینے والے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں پھر بھیج تاکہ تیرے نام پر پھر قربانی دیں، کہ جو لذت ہمیں اس وقت محسوس ہوئی اس لذت کو دوبارہ حاصل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں جنت میں ہر نعمت مل سکتی ہے لیکن میرا قانون نہیں دوبارہ دنیا میں بھیجنے کا۔ تو اللہ کی عظمت کا نقشہ دل میں آ جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ تو اپنی کبریائی، اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کا نقشہ بٹھا دے، پھر نہ دنیا کا کوئی انسان کو دبا سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کا مال و دولت اور کاروبار اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ اس کو کوئی اس کی وقت ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہوتی ہے، پھر جس کا بھی نبی سے سچا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ توحید آتی نہیں جب تک شرک سے انسان پاک نہ ہو۔ شرک سے پاک ہوگا، اس کا ظاہر بھی پاک ہو، اس کا باطن بھی، یعنی اس کے عقیدے میں بھی شرک نہ ہو، اس کے عمل میں بھی شرک نہ ہو، تو وہ پکا موحد انسان ہے اور وہ سیدھا جنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اس انداز سے کہ اللہ اس کا استقبال کریں، باعزت باوقار تیسرے بارگاہ خداوندی میں پہنچے، فلیعمل عملا صالحا، وہ اچھے کام کرے جو سنت کے مطابق ہیں، ولا یشرک بعبادت ربی احد، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا، اس کی بات میں شریک ہو گیا، حتیٰ کہ اگر اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ادنا قسم کا میلان بھی اس کی طرف کیا تب بھی یہ اس کی بات بن جائے گی کہ غائبانہ طور پر نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے۔ انسان کا احترام، انسان کی عزت، اپنا استاد ہو، اپنا پیر ہو، اپنا مرشد ہو، ماں باپ ہوں، بڑے ہوں، ہر ایک کی عزت، ہر ایک کا ادب، ہر ایک کا احترام، لیکن دل میں اس قسم کا ادنا احساس بھی نہ ہو کہ غائبانہ طور پر یہ کوئی فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ شرک ہے۔ ایک شخص نے حضور کے سامنے آ کر کہا ماشاء اللہ و ما شئت، جو اللہ نے چاہا تو ہوگا، جو آپ نے چاہا تو ہوگا، جیسے اس زمانے کے جہالا کہتے ہیں اللہ رسول نے چاہا تو ایسا کریں گے، ایسا ہوگا، اپنے طور پر سمجھتا ہے میں نیکی کے کام کر رہا ہوں۔ اس نے بھی کہا ماشاء اللہ و ما شئت، اللہ نے جو چاہا وہ ہوگا، جو آپ نے چاہا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے خدا کا شریک ٹھہرا لیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، مت کہو کہ ما شاء اللہ و ما شئت، بلکہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، صرف اللہ چاہیں گے تو ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے چاہا تھا جنہوں نے ان کو زخمی کیا تھا احد کے میدان میں کہ اللہ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے، میرے اللہ نے نہیں چاہا تو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے رسول اللہ کا رضاکار بنا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کس کے چاہنے سے ہوتا ہے، اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اللہ کی دھرتی پر کوئی اور نہیں، اللہ کو ان سے بڑی ذات کوئی نہیں، لیکن اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کسی کے چاہنے پر کچھ نہیں ہوتا، صرف میرے چاہنے سے ہوتا ہے۔
اس لیے شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، پاک رکھنا ہوگا۔ نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک سمجھا جائے، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ تو وہ انسان پکا موحد ہے، اور موحد کی نجات یقینی ہے، موحد کی نجات یقینی ہے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا انس راوی ہیں، حضور نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ الفاظ نبی کے ہوں، مضمون اللہ کی طرف سے بھیجا جائے۔ یا ابن آدم، اے انسان کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا اور میری رحمت کو امیدوار رہے گا، غفرت لک علی ما کان فیک، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر کر آسمان کی بلندی تک چلے جائیں، ثم استغفرتنی، پھر بھی تو مایوس ہونے کے بجائے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے گا، غفرت لک، میں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کو پرواہ نہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ یہ گناہ بہت زیادہ ہیں کہ ساری زمین بھر کے آسمان تک، میری رحمتوں کے دریا کہیں اسے زیادہ ہیں۔ ہر چیز ناپی جا سکتی ہے، گنی جا سکتی ہے، خدا کی کسی صفت کو نہیں کہتا۔ تیسری بات اور آخری، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میرے اور آپ کے لیے یہ، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، تو ساری زمین گناہوں سے بھر کر لے کر آیا اور مجھ سے ملے، یعنی محشر کے میدان میں یا مرنے کے بعد، لا تشرک بی شیئا، سارے گناہ موجود ہوں لیکن ان میں ایک شرک نہیں ہوگا، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں ساری روئے زمین اپنی مغفرت بخشش سے لے کر تیرے لیے آؤں گا۔ ہر رخ سے میرے دوستو یہ بات قرآن سے بھی یہ ثابت ہے، نبی کے فرمان سے ثابت ہے کہ شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ٹنوں ٹن اعمال بھی کسی کے نیکی کے ہوں لیکن شرک موجود ہوگا، سب برباد چلے جائیں گے۔ ہر وقت اس بات کا احساس کریں، کہیں میرے عقیدے میں، میرے عمل میں شرک تو نہیں آ گیا، میری زبان پر شرک تو نہیں آ گیا۔ یہ دیکھیں چلتی ایک بات ہے، اللہ اور رسول نے چاہا تو ایسا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شرک ہے۔ اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول میں رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھیں، اہل دین کی مجلس میں بیٹھیں، جہاں سے خالص دین ملتا ہے، ملاوٹ والا نہیں، بیروپیہ نہیں۔ میرے دوستو، بات سخت میں کہہ رہا ہوں، دین کا لبادہ اوڑے ہو بیروپیہ بے شمار آپ کو اس معاشرے میں ملیں گے، لیکن دین نہیں ہوگا۔ دین وہی ہے جہاں جس کی زبان پر اللہ کا قرآن ہوگا، نبی کا فرمان ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان مجلسوں میں بیٹھے انشاءاللہ ان کی مجلسوں کی تاثیریں آئیں گی۔ جس طرح انسان خوشبودار عطار کی دکان میں بیٹھتا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ گندگی کے ڈھیرے میں بیٹھیں گے، تھوڑی دیر کے بعد بدبو آئے گی، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اہل علم، اہل دین کی مجلس سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز دین کی سمجھ آئے گی، باتیں بھی صحیح کرنے کا سلیقہ آ جائے گا، صحیح بولنے کا سلیقہ آ جائے گا، کیا لفظ کہاں بولنا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہم اپنے آپ کو کسی قطار و شمار میں سمجھتے نہیں، لیکن پھر بھی اللہ والوں کے مجلس میں بیٹھ کر ایک ایک بات ناپ تول کر کی جاتی تھی، ان سے سیکھی ہیں۔ اور کوئی جملہ اگر زبان سے غلط نکلا، فوراً تنبہ ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہم نے کمزور بات کہی ہے، اس کو فوراً بات کو بدل دیتے ہیں کہ یہ بات یوں نہیں تھی، یوں ہے۔ یہ ان مجالس کی تاثیر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا کاروبار بھی کرنا ہی ہے انسان نے، لیکن کچھ وقت خالی فارغ کر کے تو ان کی مجلسوں بیٹھیں، اللہ والوں کی کتابیں پڑھیں۔ خود سمجھ میں نہیں آتی کہ کس کتاب کو پڑھیں، تو پھر کم از کم جس عالم کے علم پر، یہ میرا جملہ بھول نہ جانا، جس عالم کے علم پر اور جس کی دیانت پر آپ کو اعتماد ہے، اس سے پوچھ کر کتابیں پڑھیں، انشاءاللہ وہ صحیح منزل پر پہنچیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
یہ ایک کتاب ہے جی، 2 جلدوں میں، عقد الجواہرات من خلاصۃ الصور والآیات. ہمارے ایک عالم ہیں، اچھے عالم حدیث پڑھاتے ہیں، مولانا خادم حسین صاحب شجاع آبادی. انہوں نے پورے قرآن کریم کی صورتوں کے ربط اور خلاصے بڑے خوبصورت طریقے سے لکھے ہیں. بڑے بڑے علماء نے اس پہ اپنے تاثرات اور تائیدات لکھی ہیں. یہ آپ کو باہر سے مل جائے گی.